کل کے سبق کے اندر سورت کا دعویٰ پیش کیا گیا کہ عبادت صرف اپنے پروردگار کی کرنی ہے۔ پہلی دلیل کہ اس نے تم الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ دوسری دلیل کہ اس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر آفاقی دلائل کہ اس نے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو، یہ کل کا سبق اس لیے دہرایا جاتا ہے جو لفظ کل کے سبق میں آپ کو آج دیکھنے سے نہیں سمجھ آ رہا تو اس کے اوپر ایک مرتبہ اس کل کے سبق کو دیکھا کریں تاکہ یہ یاد رہے کہ ہم نے جو کل پڑھا ہے، اگر اس میں کوئی چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو وہ ذہن کے اندر آ جائے گی۔ اگلی آیت میں فرمایا تھا کہ فراش کا مطلب ہوتا ہے بچھونا، آسمان کو عمارت اور چھت بنایا تعمیر کے لیے، اور اتارا آسمان سے پانی، ثمرات پھل جو تمہاری رزق کا سبب ہیں، مت شراؤ اندادن اللہ کا ند اور شریک اگر تم جانتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہیں اس قرآن کے اندر شک ہے تو کوئی صورت لے آؤ اس جیسی، اور بے شک تم اپنے شہیدوں یعنی اپنے معبودوں کو جن کی تم عبادت کرتے ہو حاضر کر لو اگر تم سچے ہو، لیکن اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو بچو اس آگ سے، وقود کہتے ہیں ایندھن کو، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ اب آج کے سبق کے اندر کل ڈرایا تھا کہ جو لوگ نہیں مانیں گے اور قرآن مجید کے اوپر ایمان نہیں رکھتے وہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ آج اللہ رب العزت ایمان والوں کے لیے خوشخبری ذکر کر رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، ان کے لیے اللہ کے ہاں کیا اجر ہے وہ اللہ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے۔ دیکھیے جی، فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری سنا دیجئے، بشارت دیجئے الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہے۔ کس بات کی خوشخبری دو کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان لہم کہ بے شک ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری جاری ہیں، جاری ہوتی ہیں، من تحتها اس کے نیچے سے، الانہار کئی نہریں، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وہ اللہ ان کو عطا کرے گا۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، کلما جب بھی رزقوا دیے جائیں گے، منہا ان باغات میں سے، من ثمرۃ کوئی پھل ان کو دیا جائے گا، ان باغات میں سے کوئی پھل، رزقا کھانے کے لیے کوئی پھل بھی دیا جائے گا، تو قالو کہیں گے ہر بار ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دیا گیا من قبل اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ہوتا اصل میں مسئلہ یہ ہوگا، فرمایا کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، دیا جائے گا ان کو متشابہہ ملتا جلتا پھل، رنگ اور مزے میں نہیں، شکل کے اندر ملتے جلتے ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے ہوں گی اس جنت کے اندر ازواج بیویاں، مطہرۃ پاکیزہ، وہم فیہا خالدون اور وہ جنتی فیہا اس جنت کے اندر خالدون ہمیش کے لیے رہنے والے ہوں گے۔ یہ ہے آیت کا ترجمہ۔ اس میں بشارت ہے ان ایمان والوں کے لیے جو دنیا میں جنہوں نے عقیدہ سمجھا، اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے اوپر ایمان لے کر آئے، اس کے بعد اس کے اوپر بیٹھ نہیں گئے بلکہ نیک اعمال بھی کرتے رہے۔ اللہ کہتے ہیں جنت کہتے ہیں ویسے لغوی معنی میں باغات کو، اور اصطلاح شرع میں وہ خاص مقام جہاں پر اللہ نے اپنے ایماندار بندوں کو رکھنا ہے۔ تو جنت کا نقشہ عموماً اکثر جب اللہ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ ایسے باغات ہوں گے کہ جنتی جب تخت لگا کے بیٹھے ہوں گے، نیچے سے شراب کی، دودھ کی، پانی کی یہ نہریں جاری ہوں گی، اور وہ نہریں نیچے سے بہہ رہی ہوں گی اور ایک خاص خوبصورت منظر ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا جنتی کو جب بھی پھل دیا جائے گا نا، سیب ہے، انگور ہے، انار ہے، دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب پہلی مرتبہ وہ پھل اس کے سامنے آئے گا وہ ویسا ہی ہوگا جیسے دنیا میں ہم کھاتے ہیں، سیب ہے، انگور ہے اور کوئی انار ہے، کوئی بھی پھل ہے، تو بندہ کہے گا یہ تو وہی پھل ہے جو دنیا میں کھا کے آئے ہوں، پھر جنت کی کون سی نعمت کا الگ مزہ ہے؟ تو پھر جیسے ہی کھائے گا نا اس کا ذائقہ جو ہوگا وہ دنیا کے سارے ذائقے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مزے کے اندر، ذائقے کے اندر
فرمایا کہ وہ اس کی لذت اور ہوگی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جنت میں درخت تو وہی ہے، پھل تو وہی ہے، سیب ہے، انگور ہے، انار ہے، کیلا ہے، کوئی بھی پھل ہے دیا جائے گا، بار بار کھائے گا، ہر مرتبہ شکل شباز سے تو ایک ہی لگے گا، یہ کہے گا میں نے ابھی کھایا ہے۔ لیکن جنت کے پھل کی یہ خاصیت ہے کہ جب بھی جتنی بار بھی کھائے گا، ہمیشہ کھائے گا، ہر مرتبہ پچھلی دفعہ سے ذائقہ اس کا الگ ہوگا، ہر مرتبہ اس کا ذائقہ، اس کا مزہ وہ ہر مرتبہ سے الگ ہوگا، پچھلے ذائقے کی طرح نہیں ہوگا۔ یہ جنت کی نعمتوں کا اللہ فرماتے ہیں یہ صفت ہے۔ تو یہ بندہ وہاں جنتی کہے گا کہ یہ دیا گیا متشابہ، ملتے جلتے ہوں گے شکل شبات میں، نہ رنگ بھی بدلتا رہے گا، ذائقہ بھی بدلتا رہے گا۔ اس کے بعد اگلی صفت ہے ان کے لیے ہوں گی اس جنت کے اندر بیویاں، مراد حور، اور اگر نیک میاں بیوی دونوں تھے، دونوں جنت میں گئے تو دنیا والی بیوی بھی ہوگی۔ مطہرۃ، جن بیویوں کی صفت ہوگی کہ وہ پاکیزہ ہوں گی۔ پاکیزہ یہ ایسی صفت ہے، فرمایا کہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہوں گی، کوئی حیض نہیں ہوگا، کوئی نفاس نہیں ہوگا، بول و براز نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی عیب، کوئی کینہ، کوئی بغض، کسی قسم کا دنیا کے اپنے خاوند کے متعلق کوئی بات نہیں ہوگی۔ سب سے زیادہ محبت کرنے والی عورتیں ہوں گی اپنے خاوندوں سے، ان کے دلوں میں۔ دنیا کے مرد عورت بھی جنت میں جائیں گے تو فرمایا اللہ ان کے دلوں سے آپس کے بغض، آپس کے کینے، کسی رشتہ دار کے بارے میں سب ختم کر دے گا، بالکل پاک صاف ہو کر جائیں گے۔ اور فرمایا کہ جو دنیا کی بیوی ہوگی اگر یہ نیک صالح رہے، دونوں مرد عورت، اور فرمایا کہ یہ پھر ان حوروں کی، ان بیویوں کی سردار ہوگی، یہ اس کی خدمت گزار ہوں گی، اس کا حسن بھی سب سے بڑھ کر ہوگا، لیکن اس کے لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ جوڑنا پڑے گا۔ اور سب سے بڑا وصف جنت کا یہ ہے کہ ایمان والے اس جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے، اور یہی سب سے بڑا مزہ ہے۔ آگے دیکھیے اگلا، یہاں سے ایک شبہ کا، اشکال کا جواب ہو رہا ہے۔ اشکال کیا ہے کہ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس میں نبیوں ولیوں کے متعلق مکھی کی، مکڑی کی، مچھر کی، اس طرح کی مثالیں کیوں بیان ہیں؟ تم کہتے ہو اللہ کا کلام ہے، اللہ کے پیغمبروں پہ اترتا ہے، تو پھر اللہ کے کلام میں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے اس شبہ کا جواب دیا، اللہ کبھی بھی اس بات پر نہیں شرماتا کہ وہ کسی بھی چیز کی مثال بیان کر دے۔ آیت کا ترجمہ دیکھیے، اس میں اللہ نے اسی شبہ اور اشکال کا جواب دیا۔ فرمایا ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ نہیں شرم کرتا، نہیں شرماتا، اس بات سے ان یضربا کے بیان کرے، مثلا کوئی مثال ما بعوضۃ، کسی ایک مچھر کی، کوئی ایک مچھر بھی ہو سکتا ہے، اس کی مثال اللہ بیان کرے، فما فوقہا، یا اس سے بھی حقیر چیز کی، فوق کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے اس سے بلند، یعنی ذلت کے لحاظ سے اس سے بھی کم چیز کی، اللہ نہیں شرم کرتا۔ اب اس مثال بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں مقصد یہ ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، پس بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جو مومن ہیں، وہ کیا ہے؟ فَيَعْلَمُونَ، وہ تو جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ مثال حق ہے، یہ مثال موقع کے مطابق ہے، من ربہم، ان کے پروردگار کی جانب سے، اس میں کوئی آڑ کی بات نہیں، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بے شک بہرحال وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے، کیا چاہتا ہے اللہ، بِهَذَا مَثَلًا، اس حقیر مثال سے، اللہ ایسی مثالیں بیان کر کے کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں؟ اللہ کہتے ہیں میں بتلاتا ہوں کہ ہم اس سے کیا چاہتے ہیں، اس سے مقصد کیا ہے۔ یہ جواب ہے سوال کی شکل میں۔ فرمایا یضل بہ کثیرا، اللہ گمراہ کرتا ہے ان مثالوں کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور رہنمائی دیتا ہے، ہدایت پر لاتا ہے بہت سارے لوگوں کو اس مثال کے ذریعے سے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ ہوتے اس مثال کے ذریعے
इल्ला अल-फासिकीन, मगर फासिक और गुनहगार लोग। यहाँ अल्लाह ने इस बात का जिक्र किया कि जो मैंने मकड़ी की, मक्खी की, मच्छर की, शहद की मक्खी की, कुरान में बड़ी मुख्तलिफ मिसालें अल्लाह ने जिक्र की हैं। ये मिसालें जिक्र करके अल्लाह बतलाना ये चाहते हैं कि हम इस मिसाल को जिक्र करके असल तो मसला समझाते हैं। दूसरा, हम देखते हैं कि इस मिसाल को कौन अल्लाह की जानिब से मानता है और ईमान ले आता है, और कौन इसका इनकार करता है और प्रोपेगेंडा करता है। जो प्रोपेगेंडा करेगा, इनकार करेगा, वो तो गया, गुमराह हो गया, और जो ईमान ले आएगा वो हिदायत पर आ जाएगा। और फरमाया कि हिदायत तो ईमान वाले को लेंगे, लेकिन इस कुरान को और इस मिसाल को जुटलाने वाले फासिक लोग हैं। फासिक की तारीफ़ क्या है? फासिक एक माने में काफिर को कहते हैं, जो कुफर करते हैं, और दूसरे माने में जो हमारा माना होता है वो कुफर के मुकाबले में वो बंदा जो अल्लाह और उसके रसूल का नाफरमान हो, जो कबीरा गुनाह करता है, जानी है, शराबी है, माँ बाप के नाफरमान है, बहनों का, बेटियों का हक खाने वाला है, मुआशरे में फसाद फैलाने वाला है, ये सारे के सारे फासिक हैं। शरअन बिल्कुल सरातन सुन्नत की खिलाफ वर्जी करने वाला है, सुन्नतों का मजाक उड़ाने वाला है, ऐसा बंदा फासिक कहलाता है। कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाला या सगीरा के ऊपर मुदावमत करने वाला, ये सारे के सारे अल्लाह फरमाते हैं हद इंसानियत से निकल जाते हैं जब ये इस काम पर पहुँचते हैं। उसके बाद अगली बात देखिए, आगे फरमाया अल्लज़ीना यनकुज़ून अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाकिही, और वो लोग यनकुज़ूना जो तोड़ते हैं अहदल्लाहि अल्लाह के वादे को, अल्लाह के साथ किया हुआ आद उसको तोड़ डालते हैं, मिन बअदि मीसाकी, बाद इसके उसको करने के बाद, पुख्ता करने के बाद, पुख्ता वादा करने के बाद उसको तोड़ डालते हैं। व यक्तऊन मा अमरल्लाहु बिही, और नाफरमानी करते हैं, कता करते हैं किस चीज़ को? उस बात को जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको तोड़ डालते हैं, कता करते हैं। अन यूसला, जिस बात का अल्लाह ने मिलाने का हुक्म दिया था, तोड़ते हैं उस हर हुक्म की नाफरमानी करते हैं जिसमें अल्लाह ने उन्हें मिलाने का हुक्म दिया था। व युफ्सिदून फिल अर्ज़, और फसाद फैलाते हैं ज़मीन के अंदर। उलाइका हुमुल खासिरून, यही वो लोग हैं जो खसारा पाने वाले हैं। अल्लाह कहते हैं एक वादा आलस जो हर इंसान ने अल्लाह से किया है, वो जो आलम अरवाह के अंदर अल्लाह ने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, कालू बला, बिल्कुल आप हमारे परवरदिगार हैं। ठीक है, फिर दुनिया में जाकर भूल तो नहीं जाओगे? नहीं, या अल्लाह नहीं बोलेंगे, तेरी इबादत करेंगे, तुझे पुकारेंगे। अल्लाह ने फरमाया कि फिर भी मैं नबी भेजूंगा, रसूल भेजूंगा, हो सकता है तुम भूल जाओ, लेकिन मेरा एहसान है कि मैं तुम्हें फिर याद दिलाऊंगा। लेकिन अगर याद दिलाने के बाद भी तुमने फिर बुला दिया तो फिर समझ लेना कि फिर तुम्हारे ऊपर अल्लाह की पकड़ आएगी, फिर अल्लाह का अज़ाब आएगा। और आज इंसान अल्लाह के साथ किया वादा भुला चुका है, आज अपनी जबीन नियाज गैरुल्लाह के दर पर झुका चुका है। अल्लाह कहते हैं तुमने वादा भुला दिया उस बात को जिसका अल्लाह ने मिलाने का हुक्म दिया था। रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी का सलूक है, तौहीद के ऊपर चलने का हुक्म था, तुमने इसको तोड़ डाला और ज़मीन में फसाद फैलाया। फरमाया कि तुम्हारे लिए ये खसारे उठाने वाले हैं और खसारा उठाने वाले जहन्नम में जाएंगे। अगली आयत देखिए जी, फरमाया वकैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम। अब अल्लाह अक्ली दलील दे रहे हैं। फरमाया वकैफ़ तकफ़ुरून, कैसे इनकार करते हो तुम अल्लाह का, तुम अल्लाह की ज़ात का इनकार कैसे करते हो। हालांकि वकुंतुम, ये जुमला हालिया है, वाव हालिया, वकुंतुम, हालांकि तुम थे अमवातन बेजान, फ़अहयाकुम, उसने तुमको ज़िंदगी दी, उसने तुमको ज़िंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुमको मौत दी। जब दूसरा माना फिर तुम मारे जाओगे। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम्हें उसी की जानिब लौट कर जाना है, उसी की जानिब तुम सब लौटाए जाओगे। इस आयत में अल्लाह ने क्या बयान किया? इस आयत में अल्लाह ने बयान ये किया कि जब इतने वाज़े अकली दलाल अल्लाह ने जिक्र कर दिए, इतनी वाज़े अल्लाह ने बातें जिक्र कर दी, उसके बावजूद तुम अल्लाह का इनकार करते हो। और ज़रा अपनी असल तो देखो, तुम बेजान थे,
تم عدم تھے، تمہارا کوئی نام نہیں تھا، تمہارا کوئی ذکر نہیں تھا، اللہ نے ایک بے جان چیزوں سے کہاں کہاں سے ذرات کو اٹھایا، خوراک بنایا، اس خوراک سے نطفہ پیدا کیا، وہ نطفہ ماں کے رحم میں ٹھہرایا، اس کے اندر 4 مہینے تک پرورش کی، پھر اس کے بعد یہ سب کچھ عدم تھا، 4 مہینے کے بعد ہم نے تم کو زندگی عطا کی، عدم سے وجود بخشا، موت سے حیات عطا کی، اور یہ زندگی ماں کے پیٹ سے لے کر قبر میں جانے تک تمہیں اللہ نے عطا کی رکھی، یہ اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ پھر آخر تمہارا وقت مکمل ہوا، ثم یمیتکم، اللہ نے تمہیں موت دے دی، تم مر گئے، پھر زندہ کرے گا تم کو کب؟ قیامت والے دن، جب تم سب کا حشر ہوگا اور تم اس کی جانب لوٹ کر جاؤ گے۔ یہاں کتنی زندگی اور کتنی موتوں کا ذکر ہے، 2 موتیں 2 زندگی، یہی قرآن کا فیصلہ ہے۔ زندگی سے پہلے موت تھی، پھر زندگی عطا کی، پھر موت دی، اور پھر زندہ کرے گا، اس کے علاوہ نہ کوئی زندگی ہے نہ ہی کوئی موت ہے۔ عدم سے وجود بخشا، زندہ کر دیا، اب ہم موت کے بعد اب دوبارہ زندہ ہو چکے ہیں، یعنی ہمارا وجود نہیں تھا، اب ہم نے ایک موت کا ذائقہ بھی چکھ لیا اور ایک زندگی کا، اب ایک اور موت آئے گی، ہم نے برزخ کے اندر چلے جانا ہے، اب دوبارہ کب اللہ زندہ کرے گا؟ فرمایا ثم یحییکم، تم مردہ ہوگے، تمہیں اللہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا اور تم سب کے سب اللہ کی جانب لوٹ کر جاؤ گے۔ تمام مفسرین نے یہی معنی کیا کہ یہاں مراد قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا، درمیان میں برزخ کی زندگی ہے، روح نکل گئی، اب اس بدن کے اندر قیامت تک یہ روح واپس نہیں آئے گی، یہ قرآن کا قطعی فیصلہ ہے۔ اس بدنوں کے اندر جس بدن سے روح نکلے گی، اس بدن میں قیامت تو آ سکتی ہے، قیامت سے پہلے یہ روح اس بدن کے اندر واپس نہیں آ سکتی۔ اب یہ برزخ میں چلی گئی، وہاں عذاب ثواب سب کچھ چلتا رہے گا، وہ برزخ کا معاملہ ہے، بس اتنا عقیدہ رکھے کہ جو روح نکل گئی اب اس جسم کے اندر، اس دنیاوی قبر کے اندر یہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی، آئے گی تو قیامت والے دن آئے گی جب سب کے سب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ آخری آیت دیکھیے، فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے، یہاں یہ دیکھیے اللہ کا انعام دیکھیے، ہوا وہ رب اللہ زی وہ ذات ہے، خالق کا جس نے پیدا کیا لکم تمہارے واسطے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، اللہ کہتے ہیں ساری کی ساری زمین اور زمین کے اندر ساری نعمتیں میرے بندے میں نے تیرے لیے پیدا کی ہیں، اور تجھے صرف اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے، تجھ سے میرا صرف ایک ہی مطالبہ ہے، یہ زمین، یہ چرند، یہ پرند، یہ حیوانات، یہ ہواؤں کا نظام، یہ سورج چاند کا نظام، یہ دریاؤں کا نظام، یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے تیرے لیے پیدا کی ہیں، تجھے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اتنی زیادہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر بھی اگر تم اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنا، اور اگر تو نے اپنی جبین نیاز کو میرے سامنے نہ جھکایا، تو تجھ سے بڑا نافرمان کوئی نہیں ہے۔ پھر فرمایا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر مستوی کیا، برابر کیا، علی السماء آسمانوں کو، فسواهن پھر ان کو بلند کیا، آسمان استوا کا مطلب ہوتا ہے ویسے توجہ کرنا، پھر متوجہ ہوا آسمانوں کی جانب، فسواهن سبع سماوات، بس برابر بنا ڈالے، سبع سماوات 7 آسمان۔ اس سے پتہ چلتا ہے زمینیں پہلے پیدا کی، آسمان بعد میں پیدا کی۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ زمین کا جو بلبلا تھا، زمین کی جو ابتدا تھی پانی کی، اس کا اللہ نے ابتدا پہلے کی، اس کے بعد آسمان بنائے، پھر زمین کو پھیلا دیا، یا زمین پھیلا دی اور اس کے اوپر جو یہ پہاڑ ہیں، اس کے اوپر یہ جو درخت ہیں، باقی چیزیں یہ آسمانوں کے بعد پیدا، کیونکہ دوسری آیت میں زمین کو آسمانوں کے بعد بھی ذکر ہے، تو دونوں کے اندر تطبیق ممکن ہے۔ اس کے بعد اللہ نے 7 آسمان بنائے، کیوں بنائے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے، اس نے تمہارے لیے بنایا ہے، یہ ساری کی ساری کائنات، فرمایا میں نے تمہارے مقصد اور تمہارے نفع اور فائدے کے لیے بنائی ہے، اور تجھے صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اس کے باوجود بھی آج لوگ کتنی 80% آبادی، 80% مسلمانوں کی
اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزار رہی ہے، اپنی جبین نیاز کو غیر اللہ کے در پہ جھکا رہی ہے۔ کثرت سے لوگ جا رہے ہیں، اللہ کی قرآن میں کبھی غور نہیں کیا، وجہ یہ ہے قرآن کے کبھی قریب نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ کی ان آفاقی اور نعمتوں کے اندر، زمینی نعمتوں کے اندر اگر تم غور کرو تو تم اس بات کا اقرار کر لو گے اس کائنات میں سوائے اللہ کے اور کوئی معبود نہیں۔ کل سے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ وہ اللہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ کل سے ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔